اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو غرزان حالت کفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ بڑی پیاری روایت ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، صرف 2-3 فقرے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ تو عرض کی کہ میرا نام ابو غرزان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، یعنی اپنے حجرے میں لے گئے۔ اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کچھ کھانے کو دستیاب نہیں تھا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کی جو مہمان نوازی کرنی تھی، وہ دودھ سے مہمان نوازی آپ نے فرمائی کہ بکری کا دودھ دھویا اور ابو غرزان کو پیش کر دیا کہ یہ دودھ پیو۔ انہوں نے دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد ان کے چہرے کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کیا ہے، چہرے کا تاثر کیا تھا کہ ابھی اور طلب ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اور پیو گے؟ تو انہوں نے عرض کی ہاں میں اور پیوں گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری بکری کا دودھ جو ہے وہ نکالا، دودھ دھویا اور وہ دودھ بھی جو ہے ابو غرزان کو پیش کر دیا۔ انہوں نے دوسرا دودھ بھی سارے کا سارا نوش کر لیا، پی لیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں اور پیو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی اور پیوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بکری کا دودھ جو ہے وہ دھویا اور پیش کر دیا۔ انہوں نے وہ بھی سارے کا سارا پی لیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں سیر ہو گئے ہو، اور ضرورت ہے اور پیو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی اور پیوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پھر چوتھی بکری کا دودھ دھویا، پانچویں کا دھویا، چھٹی کا دھویا۔ 7 بکریاں تھیں، 7 بکریوں کا دودھ جو ہے وہ نکالا اور سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے مہمان کو پیش کر دیا، اور ابو غرزان جو ہے اس دودھ کو پیتے گئے۔ اور آپ کے سارے اہل و عیال یعنی ازواج مطہرات ہیں، 7 حجروں کے اندر جو دودھ ترتیب کے مطابق جانا تھا وہ اس دن نہ گیا، سب جو ہے وہ فاقے کے ساتھ ساری رات رہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے کنبے، اپنے خاندان کے اوپر بھوک کو برداشت کر کے مہمان کی مہمانداری جو ہے وہ کی، مہمان نوازی کی۔ اب یہ جو ابو غرزان ہیں یہ اس لیے کر رہے تھے کہ میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رویہ ان کے سامنے رکھتا ہوں تو اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیشانی ہے کیا اس کے اوپر شکن آتی ہے، مزاج شریف کے اندر تغیر آتا ہے، ناراضگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ نکال رہے ہیں، دھو رہے ہیں اور بڑے خوش ہو کے مہمان کو پیش کر رہے ہیں، اور اس بات پہ خوش ہیں کہ مہمان راضی ہو رہا ہے، جبکہ مہمان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آزما رہا ہے کہ میں ایسا رویہ اختیار کروں تکلیف دے، زج کرنے والا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق مشہور ہے وہ سامنے آ جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی مبارک پر شکن پڑے، یعنی ناگواری جو ہے وہ ظاہر ہو، تو مجھے بولنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ جب ابو غرزان 7 بکریوں کا دودھ پی چکے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دیکھ چکے تو اللہ نے ابو غرزان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ بہت خوش ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو پیش کیا اور انہوں نے خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی والے نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ جو ہے ان کے سینے کے اوپر پھیرا، تو اللہ نے پھر دنیا ہی بدل دی۔ جہاں دنیا کی محبتیں تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قدورتیں تھیں، بغض تھا، کینہ تھا، وہ سب کچھ نکل گیا۔ اب دھرتی کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی معزز یا باعزت ہستی اب ابو غرزان کے نزدیک نہیں ہے۔ آرام کیا، اگلی صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ جو ہے وہ بکری کا دودھ نکالا اور ابو غرزان کو جو ہے وہ پیش کیا کہ پیو۔ جب جو ہی انہوں نے پیالے کا منہ لگایا، تھوڑی دیر پینے کے بعد چھوڑ دیا
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پیو پیو، یا رسول اللہ نہیں بس میں سیر ہو گیا ہوں، یعنی میری پیاس میری بھوک مٹ گئی ہے۔ راوی کیا کہتا ہے کہ صرف چوتھا حصہ یا 3/4 حصہ، یعنی آدھے سے بھی کم دودھ جو ہے ایک بکری کا پیا، جبکہ رات کو انہوں نے 7 بکریوں کا دودھ جو ہے وہ پیا۔ اللہ اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی، اصل میں آج میں وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اللہ جو ایمان ہے، اللہ کا نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، ایسا برکت والا ہے۔ ایمان کے بعد اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو اتنی برکت آ جاتی ہے کافر کو، کیونکہ نور ایمان جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ پھر جب نور ایمان نہیں ہو اللہ اس کے رسول کا ذکر کیسے آ جائے گا؟ اب نہ نور ایمان ہے، نہ دودھ پینے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو برکت کہاں سے آ جائے گی؟ تو اللہ جب ایمان مل گیا، یعنی ہدایت مل گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے، در مصطفیٰ سے، کملی والے کے در سے، جب اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، تو جب ہدایت مل گئی اللہ مل گیا، جب اللہ مل گیا تو اللہ کا ذکر مل گیا۔ اب صبح کیا ہے کہ اللہ کو پا کے جب دودھ پیا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے پیا ہے، تو راوی کیا کہتا ہے کہ چوتھائی حصہ یا تیسرا حصہ، اس سے زیادہ نہیں، آدھا بھی نہیں پیا گیا، تو سیر ہو گئے۔ تو اللہ جس ایمان کے بعد جس کام کے اوپر بسم اللہ آ جاتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے رب قرآن اتارا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ شریف کے بغیر کوئی کام کیا، یعنی کام کی ابتدا کی، پہلے تو وہ کام ہوگا نہیں، اگر وہ کام ہو جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اب ابو غرزان جب حالت کفر کے اندر تھے تو انہوں نے بسم اللہ سے تو ابتدا نہیں کی، کیونکہ تو اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ کام تو ہو گیا ان کا، دودھ تو انہوں نے پی لیا، لیکن برکت نہیں ہے۔ جب ایمان لے آئے تو پھر جب اللہ کا نام لے کے پیا تو پھر کیا ہے، ایک بکری کا آدھا دودھ بھی جو ہے وہ نوش نہیں کیا گیا، پیا نہیں جا سکا۔ تو اللہ جس کام کے اوپر اللہ رب العزت کا نام آ جاتا ہے، پھر اس کام کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جس شان کے ساتھ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی اور کے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو مشرق و مغرب میں جو بادل تھے وہ چھٹ گئے، ہوائیں جو ہے وہ رک گئیں، پانی جو تھے وہ رک گئے، موجیں مارنے سمندر جو ہے وہ رک گئے، منجمد ہو گئے، اور چرند پرند حیوانات جمادات جو ہے وہ کان لگا کے سننے لگے کہ کائنات میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر آسمانوں سے آگ برسائی گئی، آگ کے انگارے برسائے گئے، شیاطین کو بھگایا گیا۔ پھر میرے رب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا، جبریل امین علیہ السلام جو ایک جلوس کی شکل میں لے کر میرے پاس آئے، اور رب نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جو کوئی بھی کام سے پہلے میرے نام کو لے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، میں اس کام میں برکت ڈال کر دکھاؤں گا، میں اس کام میں برکت ڈال کر دکھاؤں گا۔ تو اللہ بولو جب بسم اللہ یعنی اللہ کا نام برکت والا ہے، اور آگے کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ادھر اللہ کا ذکر ہو گیا بسم اللہ، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو گیا اللہ کے حکم پہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر ہم نے کہا استغفر اللہ، جو ہمارے گناہ بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں، بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، روحانی مسائل روحانی الجھنوں کی وجہ بنتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتے ہیں، مالی تنگ دستی کی وجہ بنتے ہیں، جادو ٹونے کی وجہ بنتے ہیں، یا ہماری بربادی بدحالی کی وجہ بنتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے کیا کر لیا؟ استغفر اللہ۔ اب اللہ بولو یہ بھی رحمت کا نظام ہے، درود پاک بھی رحمت کا نظام ہے، اور ساتھ ہم نے برکت کا نظام بھی ہاتھ میں لے لیا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
جس کام کے اوپر یہ پڑھ لو گے انشاءاللہ پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اب یہ والا جو ذکر آج میں نے دوبارہ اس کے اوپر کلام کیا، حالانکہ 2 دن پہلے بھی میں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، آج میں نے ارادتاً اس لیے کلام کیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ ذرا یاد توجہ رکھیے گا میں کیا نقطہ دینے لگا ہوں۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ میرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرا۔ اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ امت کا۔ یعنی یہ ترتیب ذرا دوبارہ سنیں، رجب اللہ کا مہینہ، رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ، اور ماہ رمضان امت کا مہینہ۔ اب ہم ذکر کریں گے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور استغفر اللہ امت کا ذکر ہے، امت کا ذکر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 ماہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، وہی ترتیب جو ہے ان 3 اذکار کے اندر ہے، 3 اذکار کے اندر ہے کہ پہلے اللہ کو مناؤ، پھر کملی والے پہ درود پڑھو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے جاؤ۔ تو اللہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان سے آسان ہوتی جائے گی۔ کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو بھی تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ابھی تو اللہ بہت سے تمہارے گناہوں پہ درگزر کر جاتا ہے۔ جب ہم بار بار یہ والا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، یہ والا ذکر کریں گے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بار بار آئے گا، تو اللہ رب العزت کا جو حکم ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ سے بخشش مانگتے رہو، سیگا امر ہے۔ جب اس پہ بھی امر ہوگا تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، اور جو ہمارے گناہوں کے پیچھے نحوست ہے وہ نحوست بھی صاف ہوتی رہے گی، ہم نحوست سے بھی پاک ہوتے رہیں گے۔ جب درود پاک پڑھیں گے، درود پاک ہمیں آگے بھی بڑھائے گا، بسم اللہ پڑھیں گے وہ برکت ڈالتی جائے گی۔ تو اللہ بولو یہ جو 3 مہینے ہیں، یعنی رجب کا، شعبان کا اور رمضان کا، ان 3 مہینوں کے اندر ہم نے اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ جس نے ایک بار کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا بسم اللہ، اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف فرمائے گا، 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک بار کہا بسم اللہ، اگر وہ اس دن مر گیا اللہ مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ اللہ والو یہ ساری باتیں تو بسم اللہ کی ہیں۔ ابھی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ابھی آگے کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ جس نے پڑھا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 10 درجات کو بلند عطا فرمائے گا۔ 4 انعامات الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنے پہ ملیں گے، اور 4 انعامات ہمیں بسم اللہ پہ ملیں گے جو میں نے بتائے کہ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ اگر اس دن مر گئے تو شہید ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ کے 4 انعامات۔ یہ 4 انعامات جو ابو ہریرہ سے روایت ہیں، یہ ہیں درود پاک کے۔ آگے کیا ہے؟ تیسرا ذکر کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا نامہ اعمال جس کو دیکھ کے اللہ راضی ہو جائے گا، وہ اس کا نامہ اعمال ہوگا میرے امتی کا جس کے اندر استغفار کثرت کے ساتھ ہوگی، جس کے اندر استغفار کثرت کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ جب ہم اس درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، رجب میں پڑھیں گے، شعبان میں پڑھیں گے، رمضان میں پڑھیں گے۔ اب رجب تو گزر گیا، آج شعبان کی پہلی ہے تو آج سے شروع کر دیتے ہیں، تو رمضان کی کمی بھی نکالتے ہیں، آگے رمضان المبارک میں بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رجب کی کمی بھی نکل گئی، شعبان میں کثرت کرو، رمضان میں اور کثرت کرو، تو جب ہمارا مزاج بن جائے گا شوال کے اندر، آگے ذی-القعدہ ذی-الحج میں یہ چلتا رہے گا، تو اللہ والو چند مہینوں کے اندر جب اس درود پاک کے فیض و برکات ہمارے اندر اتریں گے تو پھر کیا دنیا کی مشکلیں رہ جائیں گی، یا کوئی دنیا کی پریشانی اس ذکر کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بسم اللہ تو وہ نعمت ہے، وہ رب کا ذکر ہے کہ اگر یقین کامل کے ساتھ پڑھ کے آگ کے اوپر
پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی آگ کے اوپر پھینکا جائے تو اللہ آگ کو بجھا دیتا ہے. تو یہ جادو کی کیا اوقات ہے, یا نظر بد کی کیا اوقات ہے, یا گھر میں لڑائی جھگڑوں کی کیا اوقات ہے. کثرت کے ساتھ دن رات پڑھیں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. کوشش کریں کم از کم 1000 بار صبح اور 1000 بار شام کو اس کو پڑھیں, اور اس سے زیادہ پڑھ سکیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. اور تمام حضرات جو پہلی بار آج سن رہے ہیں اور وہ اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہوئے, جو ہمارا اجتماعی عمل ہے 100 ارب کا, الحمدللہ اس میں 41 ارب جو ہے وہ درود پاک کم و پیش پڑھا جا چکا ہے اور پڑھا جا رہا ہے. دنیا بھر سے عاشقان رسول اس میں شامل ہیں. اور اگر آپ اس اجتماعی عمل میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے تو آپ کملی چینل پہ جائیں ہمارے آفیشیل, تو وہاں جا کے آپ جو اجتماعی عمل کے بیانات ہیں ان کو سنیں. تلاش چینل کی کمیونٹی میں آ کے آپ نے 3 باتیں لکھنی ہیں, اپنا نام, شہر کا نام, تعداد جتنی آپ پڑھیں گے جو آپ نے ارادہ کیا ہے, یا جو ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے ان پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں, نام, تعداد اور آپ کا شہر, یہ 3 باتیں. اگر آپ نے واٹس ایپ کر دیا تو تلاش چینل کی کمیونٹی میں آپ نے کامنٹ نہیں کرنا. اگر آپ نے کامنٹ کر دیا تو پھر آپ نے واٹس ایپ نہیں کرنا, تاکہ ڈبل تعداد ہمارے ریکارڈ میں نہ آ جائے. اس سے آپ نے اجتناب کرنی ہے. تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں. کم از کم تعداد میں نے کیا کہی ہے کہ 1000 مرتبہ دن میں اور 1000 مرتبہ رات میں پڑھیں. چلتے پھرتے پڑھیں, وضو بغیر وضو پڑھیں. ایام کے دن خواتین کے ہیں, کوئی قید کوئی شرط نہیں ہے. جو اللہ والو یہ درود پاک پڑھتے جاؤ گے, بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, بار بار یہ لفظ آئے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو بسم اللہ خود ایک حصار ہے, خود کیا ہے, ایک حصار ہے. جو یہ درود پاک پڑھتے جاؤ گے اس کی تاثیر آتی جائے گی, آپ کا اورا آپ کا مضبوط ہوتا جائے گا. تو اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں کے شر سے, حاسدین کے حسد سے اور کالی نظر کے وار سے آپ کو محفوظ فرمائے گا. جادو ٹونے کے وار سے آپ محفوظ رہیں گے. جو بسم اللہ پڑھتے جاؤ گے اللہ جان میں, اولاد میں, ایمان میں برکتیں ڈالتا جائے گا. پھر آگے ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور استغفر اللہ. یہ 2 رحمت کے نظام ہیں, یہ 2 رحمت کے نظام ہیں. ادھر ہم نے اللہ سے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے برکت مانگ لی ہے. اللہ ان نظاموں کے اندر پھر ایسی برکت ڈالے گا, ایسی سلامتی اللہ جو ہے وہ عطا کرے گا کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں یا آنے والے دنوں میں اللہ پاک دے گا, وہ نعمتیں ہمیں خود بھی انشاءاللہ ہنڈانی نصیب ہوں گی اور ہماری اولاد کو بھی ہنڈانی نصیب ہوں گی. اگلی اور آخری بات, وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں, دنیا کی پریشانی ہیں, اولاد کی پریشانی ہیں, گھر بار کی پریشانی ہیں, میاں بیوی کے مسائل ہیں, رشتوں کے مسائل ہیں, کاروبار کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, جادو ٹونے کے مسائل ہیں, جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ درود پاک پڑھنا ہے. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. اب اس عمل کے بعد کسی وظیفے کی اجازت نہیں ہے, کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنی مرضی سے اس کے بعد بھی وظائف کرتے ہیں, اس کا جو اچھا یا برا نتیجہ نکلے گا آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہے, اور امت کو جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اور توبہ کا جو حکم ہے وہ توبہ استغفار بھی اس کے اندر شامل ہے. یعنی ہر چیز اس کے اندر ہے. یہ الحمدللہ ایسا کامل عمل ہے, ایسا کامل وظیفہ ہے. اب یہ کر کے پھر دوبارہ کوئی شروع ہو جائے کہ جی میں سورۃ المؤمنون نہ پڑھ لوں, میں حامیم لا ینصرون نہ پڑھ لوں, میں ایک تسبیح جو ہے تیسرے کلمے کی نہ کر لوں, میں ایک تسبیح فلاں کی نہ کر لوں, پھر بھائی آپ کی مرضی. ہمارا سمجھانا فرض تھا, ہم نے آپ کو سمجھا دیا. اس عمل کو پکڑ لینے کے بعد پھر کسی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ ہوں, میں ہوں, اور وہ تمام حضرات جو یہ عمل نہیں بھی کر رہے, انہوں نے اس کے علاوہ 5 اعمال جو بتاتا ہوں امت کو وہی کرنے ہیں کہ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ کریں گے. وہ تمام حضرات جنہیں خضری عمل معلوم ہے انہیں تو معلوم ہے, جنہیں معلوم نہیں ہے, جو پہلی بار یہاں آئے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, تو آرزو چینل پہ جائیں, وہاں پہ چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا, وہ سنیں. ہر نماز کے بعد حصار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو خضری عمل کی خوبصورتی کیا ہے کہ خضری عمل جو ہے وہ علاج بھی ہے اور وہ حصار بھی ہے. تو ہر نماز کے بعد حصار, جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی, حصار اپنے وقت پہ جو ہی اذان ہو تو حصار کرتی رہیں گی. سارا دن بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ, بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح سید الاستغفار کی کر لیں, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
ٹھیک ہے، سارا دن جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش کرنی، یہ 5 عمل کرنے، باقی دن میں رات میں جب آپ کو آسانی ہو، ما تیسر من القرآن، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت جو زندگی کے آپ کے مسائل ہیں، جو زندگی الجھی ہوئی ہے، اللہ اسے بھی سلجھا دے گا، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا۔ اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ اجتماعی عمل میں ضرور شامل ہوں، تاکہ اجتماعی عمل میں جو ہزاروں لاکھوں لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں۔ انفرادی عمل کی وہ تاثیر نہیں ہوتی، وہ نفع نہیں ہوتا جو اجتماعی عمل کا نفع ہوتا ہے۔ اللہ سونا ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں ان کے سکھ میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ان کے نیک مقاصد اللہ ان کو کامیاب فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو محبت بری دعائیں ہمیں بھیجتے ہیں اللہ ہماری بھی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔